ویلکم بیک ناظرین، اور ہم بات کر رہے ہیں غیر فعال قرضوں کے حوالے سے. وہ قرضے جو بینکوں سے لیے جاتے ہیں پھر لوگ واپس نہیں کرتے. بینکوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ ان کو رائٹ آف کریں. وہ بعد میں ان کے نقصانات بن جاتے ہیں، ان کی بیلنس شیٹ پہ آتے ہیں، بینک محتاط ہو جاتے ہیں، لوگوں کو قرضے نہیں ملتے، تو پھر انڈسٹری نہیں چلتی تو پھر معیشت کا پہیہ جو ہے وہ سلو ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو معیشت کا جو اس وقت حل ہے وہ سامنے آتا ہے. ہمارے پاس بہت سارے مسائل ہیں، بجلی کا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، اس پہ بھی ڈسکشن کریں گے، لیکن یہ جو بینکائی نظام کو ایک دیمک چاٹ رہی ہے جسے ہم کہتے ہیں غیر فعال قرضے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ کیا بینکوں کی اپنی کوئی ذمہ داری ہے؟ کیا حکومت کی کوئی ذمہ داری ہے؟ کیا صارفین کی کوئی ذمہ داری ہے؟ ان سب پہ ہم بات کریں گے. لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر سلمان شاہ ہمیں سمجھا رہے تھے کہ جو فائنینسنگ ریز کی جاتی ہے کمپنی کی جانب سے، اس میں ڈیٹ یعنی کہ اس کی اپنی ایکویٹی کتنی ہونی چاہیے، ڈیٹ یعنی قرضے کتنے ہونے چاہیے، اور اس کا کمبینیشن کیا ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، ڈیٹ ٹو ایکویٹی ریشو پہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. آپ کے خیال سے ہماری انوائرمنٹ میں آئیڈیل کیا ہے؟ دیکھیں، فائنینشیل مارکیٹس جو ہیں اس میں قرضوں کی مارکیٹ ہے، اس میں شیئرز کی مارکیٹ ہے یا ایکوٹی مارکیٹ ہے، اور پھر مکسڈ قسم کی جیسے ہم ہائیبرڈ کہتے ہیں، پریفرنس شیئرز ہو سکتے ہیں، کنورٹیبل بانڈز ہو سکتے ہیں. سو بے شمار چیزیں ہیں. ایک مارکیٹ اکانومی میں یہ مارکیٹس کا جو ایکٹیویٹی ہے اس کو بڑا ہیلدی ہونا بڑا ضروری ہے. اس سے یہ کمپنیز کو ملتا ہے کہ ایک سورس ان کے پاس قرضوں کی ہے، دوسری سورس ان کے پاس ایکوٹی کی ہے، اور وہ اگر زیادہ رسک ان کے پاس ہے تو وہ ایکوٹی کو زیادہ رکھیں اور ڈیٹ کو کم رکھیں. ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی کیونکہ ایکوٹی مارکیٹس اتنی اسٹرانگ نہیں ہیں تو ہم ڈیٹ مارکیٹ کے اوپر بہت زیادہ ہمارا ہے. اور یہ کمپنیز جو آپ نے دیکھا ہے ڈیٹا بھی جس میں آپ نے دیکھا ہے، مثلا ٹیکسٹائل انڈسٹری میں آپ نے دیکھا ہے بہت زیادہ قرضے ہیں، دوسری انڈسٹریز میں ایکوٹی کا ریشو کم ہے، ان کا اس کا مطلب ان کا ایکوٹی کا ریشو کم ہے. اور جب اکنامک کنڈیشنز یا اقتصادی جو پریشرز آتے ہیں تو جس کا قرضے زیادہ ہیں وہ بہت جلدی مشکل میں آئے گا. سو اگر یہ جس طرح سے گلوبل میلٹ ڈاؤن ہوتا ہے یا آپ کے ملک میں ایک میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے تو جن کے پاس زیادہ قرضے ہیں وہ زیادہ جائیں گے اور وہ خراب ہوں گے. آئیڈیلی ہر انڈسٹری اور ہر سیکٹر کا ایک اپنا ایک سٹینڈرڈ ہے جس کو آپ کو میٹ کرنا چاہیے. مثلا اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس پاور پلانٹ ہے تو پاور کا ہمیں پتہ ہے کہ بجلی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور آپ اس کو پروڈیوس کریں گے وہ بک جائے گا اور اس میں کوئی اتنا رسک نہیں ہوگا ایز لانگ ایز آپ ڈیٹ بڑا رکھ سکتے ہیں، اس کا آپ ڈیٹ بڑا رکھ سکتے ہیں. اگر آپ کی ٹیکسٹائل کی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اتراؤ چڑھاؤ بہت ہوگا، اور اگر انٹرنیشنل مارکیٹ ڈاؤن جاتی ہے تو آپ کی بزنس بھی ڈاؤن جائے گی، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس سے بھی آپ کو امپیکٹ آئے گا، تو اس میں آپ کو ایکوٹی زیادہ کم کرنا چاہیے. جیسے ایک اور ایگزامپل ہے ایگریکلچر سیکٹر کے اندر، اگر تو آپ کھاد بنانے جا رہے ہیں، کھاد تو بکنی ہے آپ کے ملک کے اندر، تو اگر آپ اس طرح کی چیز بنانے جا رہے ہیں تو وہاں جس میں سیفٹی زیادہ ہے بڑھا سکتے ہیں، جس میں اسٹیبلٹی زیادہ ہے اس میں ڈیٹ زیادہ ہو سکتا ہے. جہاں اسٹیبلٹی نہیں ہے وہاں پہ ڈیٹ کم ہوتا ہے. کس کو چاہیے کہ اس کو ریگولیٹ کرے؟ دیکھیں سیکورٹی ایکسچینج کمیشن کرے اس کو تو سینٹرل بینک جو ہے وہ پروڈینشیل ریگولیشنز کے تحت بینکوں کو دیتا ہے کہ اس سے زیادہ ڈیٹ ایکوٹی ریشو نہیں ہونی چاہیے. لیکن آئی تھنک کہ اس میں وہ جو ہر سیکٹر وائز وہ نہیں سیٹ کرتا. تو آپ کو ضرورت ہے کہ آپ سیکٹر وائز بھی سیٹ کریں. اور دوسرا جو ہے کہ آپ کی مینجمنٹ جو ہے، آپ کا جو کمپنی کی اپنی مینجمنٹ کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ مناسب ریشیو رکھیں تاکہ کل کو اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو ہم ڈیفالٹ میں نہ جائیں. اگر دو قسم کے ڈیفالٹ ہوتے ہیں، ایک وہ جس کو ہم کہتے ہیں ولفل ڈیفالٹ. ولفل ڈیفالٹ وہ ہے جو کہ کوئی بزنس کرنا تو نہیں چاہتا، کوئی پولیٹیکل بیسس پہ انہوں نے قرضے وغیرہ لیے ہوئے ہیں اور انہوں نے ڈیفالٹ کر دیا اور واپس نہیں کرنا. دوسرا جو ہے نان ولفل ڈیفالٹ، وہ اکنامک ڈیفالٹ ہے، اور اکنامک ڈیفالٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں ہوتا ہے اور اٹس اے نیچرل پارٹ آف بزنس. اور وہاں پہ جو اچھی کمپنیز ہیں وہ اپنا یہ ڈیٹ کو اتنا کم رکھتے ہیں کہ ان کو ڈیفالٹ ہونے میں جو چانسز بہت کم ہوں. سو بیسکلی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کی جو کارپوریٹ سیکٹر ہے، اگر آئی ڈونٹ نو کہ آپ کے پاس وہ بھی، بلکہ ہمارے پاس اس طرح کے کچھ اعداد و شمار موجود ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں. ناظرین ایک اور سلائیڈ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ کارپوریٹ سیکٹر ڈفرینٹ سیکٹرز کے اندر این پی ایلز کی
صورتحال کیا ہے آپ کے سامنے آ رہی ہے. 31 دسمبر 2009 تک کے فگرز ہیں آپ کے سامنے ہیں. لونز کا اگر آپ تناسب دیکھیں تو کارپوریٹ سیکٹر میں این پی ایلز کا جو ریشو ہے 13% ہے, ایس ایم ای سیکٹر کا 22% ہے, ایگری سیکٹر کا 17% ہے, کنزیومر سیکٹر کا 12% ہے, کموڈٹی فائنینسنگ میں صرف 1% ہے, اسٹاف لونز میں صرف 1% ہے, اور ادرس جو میگزیلینس ہیں اس میں 16% ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹوٹل ہم 432 ارب روپے کے این پی ایلز کی بات کرتے ہیں, اس کے اندر سب سے پہلے تو ایس ایم ایز کے حوالے سے پھر بات کی جانی چاہیے کہ ایس ایم ایز جو ہیں ان کا شیئر جو ہے وہ 22% ہے, اور دیٹس ویری ہائی. ان کو ہٹ بھی ذرا زیادہ پڑ سکتی ہے بیکاز وہ زیادہ ونریبل ہوتے ہیں اکنامک ڈاؤن ٹرنس کے لیے, بٹ اوور آل جو اگر آپ دیکھیں کہ 35 کھرب کے لونز ہیں, 3.5 ٹریلین روپیز کے جو لونز ہیں اس میں 2.2 ٹریلین جو ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر کا ہے, اور کارپوریٹ سیکٹر کے جو یہ میجر شیئر آف لونز وہ کارپوریٹ سیکٹر نے لیا ہوا ہے, اور اس کا 13% آپ کا ڈیفالٹ ریٹ اس وقت چل رہا ہے, اور اوور آل آپ کا 12% ہے, اور یہ ہونا ہے 2-3% چاہیے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ڈی لیوریج کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی کارپوریٹ سیکٹر میں بہت زیادہ لینڈنگ ہے اس کو کسی طریقے سے کم کیا جائے, وہیں آ جاتی ہے ڈیٹ ٹو ایکویٹی ریشیو کی بات آ جاتی ہے, کنٹرول کیا جائے. اس میں پرابلم یہ ہے کہ امیڈیٹلی نہیں آپ کر سکتے. اگر آپ یہ کہیں گے جی کل سے آپ نے یہ ڈیٹ ختم کرنا ہے تو وہ نہیں ختم ہو سکتا. سو آپ کو اگلے 4-5-6 سالوں میں ان کمپنیز کو چلانا پڑے گا, کیونکہ ایک چیز آپ نہ بھولیے کہ یہ جو نان پرفارمنگ لونز ہو رہے ہیں 432 ارب کے, 1 ارب کی اگر انویسٹمنٹ جو ہے وہ نان پرفارمنگ ہوتی ہے تو تقریباً 1000 جابز اس کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں ڈائریکٹلی, کہ وہ اگر ایک کمپنی ہے جس کا 1 ارب کا ہے, ایک اور اسپائرل چل جائے گا, یہ گرے گا پھر وہ گرے گا, پھر اس کو گرائے گا, پھر اس کو گرائے گا. امپلائمنٹ کے جو آپ نے عام آدمی کی بات کی وہ یہ ہے کہ اس کا امیڈیٹلی جابس افیکٹ. سو ڈائریکٹلی مثلا اگر فیصل آباد میں ٹیکسٹائل انڈسٹری جب مشکلات میں آتی ہے تو وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ انڈسٹری مشکلات میں, ان کے ورکرز مشکلات میں آ جاتے ہیں, اور ورکرز جو ہیں جب ان کو نوکری نہیں, ان کی ختم ہوتی ہے نوکری, تو ان کے اوپر ایک بہت بڑا عذاب آ جاتا ہے. سو یہ ہے کہ یہ 432 ارب کے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں کم از کم 5-6 لاکھ جو روزگار کے مواقع ضائع ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. وہ لوگ جو ڈائریکٹلی اس سے بینیفٹ کر رہے ہیں اپنی نوکری ان کی, وہ ختم ہو جائے گی. اور سیکنڈری امپیکٹ اس سے بھی میرا خیال ایک ان کے پیچھے جو سپلائی چین ہے اس میں بھی اس کا امپیکٹ پڑے گا. بیسکلی ایک بڑا اسپائرل بن جائے گا, ایک اسپائرل پوری اکانومی میں چلے گا. ان امپلائمنٹ کا آپ کا بڑھے گا, اور ان امپلائمنٹ آپ کو پتا ہے کہ جب بڑھتی ہے تو پاورٹی ہمارے ملک میں ایک دم بڑھنی شروع ہوتی ہے. ایک چیز میں چاہوں گا آپ سے پوچھنا, نان پرفارمنگ لونز کی ریکوری کیسے کی جائے. مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے, انہوں نے کہا کہ کینیڈا میں یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے گاڑی لیز پہ لی ہے لیکن آپ اپنا قرضہ واپس نہیں کر سکتے, تو وہ آپ سے گاڑی نہیں لیتے, وہ آپ کی جو قسطوں کی پیمنٹ ہوتی ہے سسپینڈ کر دیتے ہیں. ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر آپ سے گاڑی لے لی گئی, جو گاڑی آپ کا ایک ٹول ہے نوکری پہ جانے کا یا کاروبار پہ جانے کا, وہ آپ کے ہاتھ سے چھن جائے گا. گھر آپ سے لے لیا گیا تو وہ ٹولز آپ کے ہاتھ سے چلے جائیں گے, تو جو لون اگر آپ 6 مہینے بعد واپس کر سکتے تھے وہ بھی واپس نہیں کر سکیں گے. ایک پوائنٹ آف ویو ہے. جب ہم نان پرفارمنگ لونز کی طرف جاتے ہیں, ٹیکسٹائل سیکٹر کے کچھ لوگوں سے میری بات چیت ہوئی, انہوں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم نے کہیں کہیں ڈیفالٹ کیا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس فیکٹریاں تو ہیں, ڈیفالٹ پہ ہم ہیں, پیسے ہم نہیں دے سکتے ہیں اگر ہمیں فردر لونز جو ہیں ایکسٹینڈ کر دیے جائیں, اس سے ہم پیسے اتار سکتے ہیں, لیکن کوئی بینک ان کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہے. یہ وہ پوزیشن آ جاتی ہے کسی انڈسٹری کی, بینک کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اگر ایک این پی ایل آپ کے سامنے آ چکا ہے, اس بیڈ لون کو گڈ لون کیسے بنایا جائے؟ دیکھیں اس میں یہ جو ہے کہ آپ ان سے واپس نہیں لیں گے, یہ تو ایک پوائنٹ آف ویو ہے, بٹ نارملی آپ کا یہ ہوتا ہے کہ جو ایسی کمپنیز ہیں جو دوبارہ سے فعال بنائی جا سکتی ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ ان کی ری اسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے. ٹھیک, ری اسٹرکچرنگ میں یہ آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ان کی کوئی کاسٹ جو ہیں آپریٹنگ کاسٹ ان کو کم کیا جا سکتا ہے, کیا ان کو ایک قسم کا وائبل دوبارہ سے بنایا جا سکتا ہے, اور پھر جو ان کے قرضے ہیں ان کو ری اسکیجول کر کے ایسے ٹائم پیریڈ پہ لے جائیں کہ وہ اس میں وہ اس کو دوبارہ سے
سروس بھی کر سکیں, انٹرسٹ ریٹ میں کچھ کمی کر سکیں. اگر بینکس کم کر دیں گے تو وہ چلنا شروع ہو جائے گا. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے, اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ کام ہے کس کا, کس نے کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. چھوٹا سا بریک لیں گے ناظرین, اور ڈاکٹر صاحب سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ریسٹرکچرنگ بہت ساری کمپنیوں کی جا سکتی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ان کی کون سی کاسٹ ہیں جن کو بیئر کیا جا سکتا ہے, کون سے پروجیکٹس ہیں جو فنڈ کیے جا سکتے ہیں, اس سچویشن میں کیسے قابو میں لایا جا سکتا ہے, اس پہ ڈسکشن کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد.